السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جمعرات ہے، شعبان کی 11، 22 فروری اور پھاگن کی بھی 11 تاریخ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے آداب عرض ہے۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ٹوڈیز نیوز ود رانا عمران کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ مرکز و صوبوں میں عہدوں کے لیے کوششیں۔ پنجاب میں مریم نواز پر اظہار اعتماد، ایم کیو ایم نون لیگ مذاکرات، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے 3 نام۔ جج کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے تو استعفے سے ختم نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ آگے جا کہہ رہی ہے انتخابات کالعدم قرار دینے کا کیس خارج، درخواست گزار پر 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف مہم کابینہ نے جے آئی ٹی بنانے کی منظوری دے دی۔ ٹیسٹ اور انٹرویو میں کامیاب ہونے والے 9 ایڈیشنل سیشن ججوں اور 26 سول ججز کے نوٹیفکیشن جاری۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ۔ اہم خبروں میں لکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو فری ہینڈ دینے کے لیے مرکز میں شامل نہیں ہوں گے، نظیم افضل کہہ رہے ہیں۔ فیصل آباد پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں۔ بجلی ٹیرف میں اضافہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بحران شدید ہو گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں 9 منتخب ممبران، قومی اسمبلی کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر قائم۔ یہو جہ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے یہ عوام کے لیے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں قائم کرتے۔ وہ ان کے لیے تو پہلے ہی فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہے، تو آپ کیوں اور زیادہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں ممبران کو؟ تھوڑی سی فیسیلیٹیشن جو ہے یہ عوام کو بھی دے دیں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے جناب۔ اسلام آباد لیگی امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مشروط۔ سپریم کورٹ کے قادیانیوں سے متعلق فیصلے پر اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس طلب۔ تحریک انصاف کا آئندہ 2 ہفتوں میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ چین، کویت، ایران کے سفراء کی ملاقات، سرمایہ کار پنجاب میں پیسہ لگائیں، بھرپور سہولتیں دیں گے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ ملک کے سیاسی منظر پر بڑی کامیابی، اتحادی جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لائن ختم۔ بلاول وزیر نہیں ہوں گے تو پارٹی کو وقت دے سکیں گے، فیصل کنڈی کہہ رہے ہیں۔ نگران حکومت کا پنشن اصلاحات کی منظوری کا معاملہ نئی حکومت پر چھوڑنے کا فیصلہ۔ میڈیا جتنی تشہیر غلط خبر کی کرتا ہے اتنی ہی تردید کی بھی ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جی، 100%۔ مریم نواز سے آسٹریلیائی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات۔ واہگہ بارڈر توسیع پروجیکٹ کے لیے مزید 3.25 ارب روپے سے زائد منظور۔ آگے بڑھتے ہیں جی بیک پیج پہ۔ ہمارا معدنیات کا شعبہ ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے، انوار اللہ کاکڑ کہہ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ شبلی فراز کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید عدالت میں پیش، وارنٹ گرفتاری معطل۔ الیکشن کمیشن کے 2 بینچز میں 88 انتخابی عزاداریوں کی سماعت۔ وزیر خزانہ کا فیصلہ کرنا مسلم لیگ نون کا حق ہے، فیض ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں۔ 47% پاکستانی معیشت پر تشویش کا شکار، مزید خرابی کا اندیشہ۔ معیشت کو آگے بڑھانا تو سیاسی مصالحت ضروری ہے، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ جی ڈی اے، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان۔ دیر بالا برف باری کے بعد کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں جی۔ 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، نوٹیفکیشن جاری۔ یہاں پہ وہ آپ فیسیلیٹیشن کیوں نہیں دیتے جناب؟ گورنمنٹ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہاں پہ ضرورت ہے فیسیلیٹیشن کی کہ آپ جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان میں آپ فیسیلیٹیشن دیں عوام کو، یہاں ضروری ہے۔ وہ جو جاتے ہیں ایم این ایم پی اے بن کے اپنے قومی اسمبلی میں، تو وہاں پہ کیا ضرورت ہے آپ کو زیادہ سہولیات دینے کی یا زیادہ فیسیلیٹیشن دینے کی، یا زیادہ رنگ و روغن کی، یا زیادہ انٹیریئر ڈیزائننگ کی، یا ایکسٹیریئر ڈیزائننگ کی، یا کیا کہتے ہیں زیبائش و آرائش کی؟ عوام کو ضرورت ہے، عوام پہ پیسہ لگائیں، عوام نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں بھرتی نئے افسران نے چارج سنبھال لیا۔ کراچی سے لاپتہ آزاد امیدوار نثار پنہور اور ان کا بیٹا گھر پہنچ گئے۔ کرتارپور راہداری بین المذاہب ہم آہنگی کا نمونہ، جرمن کونسل جنرل کہہ رہے ہیں جی۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے گراؤنڈ ورک مکمل کر لیا، چیئرمین امجد زبیر ٹوانا کہہ رہے ہیں۔ یہ نیچے لگا ہوا جی سپورٹس کا چھوٹا سا کارنر ٹائپ۔ حسن علی پی آئی اے کے میزبان بن گئے، دلچسپ ویڈیو وائرل۔ T20 بابر اعظم 10,000 رنز بنانے والے کم عمر ترین کرکٹر بن گئے، یہ بڑی اچھی بات ہے جی، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اندر والے پیج کی طرف چلتے ہیں جی۔ توہین عدالت کیس، ڈی سی اسلام آباد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں۔ سیاسی ڈائری میں صالح ظفر کہہ رہے ہیں جی حکومت کو ذمہ داریاں سنبھالتے ہی چمکھی لڑائی لڑنا ہوگی۔ یہ چمکھی سے مراد یہ ہے کہ چاروں طرف سے لڑائی ہوگی، یعنی کہ بہت ٹف ہے حکومت کرنا اور ہر طرف جو ہے وہ مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو مشکلات انشاءاللہ تعالی میں جی تو امید ہے کہ نئی حکومت جو بنے گی وہ بڑا اچھا پرفارم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ سلامتی کونسل کو دوہرا معیار ختم کرنا ہوگا، سعودی عرب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ۔ دنیا کی 50% آبادی خسرہ سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے جی۔ برطانیہ کا اسکولوں میں موبائل فون استعمال کرنے کا پر پابندی کا اعلان۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے 97% بچوں کے پاس ذاتی موبائل فون ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، اگر برطانیہ یہ پہل کر رہا ہے تو یہ اس کے بعد جو دوسرا نمبر یقینی طور پر پاکستان کا ہونا چاہیے۔ موبائل فون نے جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں زہر اگل دیا ہے تو وہ کم از کم اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالج لیول تک، اسکول لیول نہیں کالج لیول تک موبائل پہ پابندی ہونی چاہیے مکمل۔ اس کے بعد آپ جب آپ پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں تو دیکھیں موبائل۔ بس یہ شہر شہر کے مسائل، خبریں اور آگے اداریہ ہوئے گا۔ آج کے لیے اتنا جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔